بنایا جس نے ارض و سما بنائے، شمس و قمر بنائے، انسان اور حیوان بنائے، بلکہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جس کی حمد کرنے والے مقدر کے سکندر بن جاتے ہیں، جس کو سجدہ کرنے والے جنت کے مالک بن جاتے ہیں، جس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے زمانے کے امام بن جاتے ہیں اور جس کی باتیں سنانے والے محدث بن جاتے ہیں۔ ہماری زبانیں ہمیشہ اس ذات کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، پھر ہمارے اوپر رب کی رحمتیں بھی نازل ہوگی اور ایک دن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے درود و سلام کا ہدیہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جم کر پیار اور محبت سے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بالترتیب فرض کیے گئے ہیں۔ پہلے نماز فرض ہو چکی تھی، اب ایمان والوں پر روزے بھی فرض کیے گئے تاکہ روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ پہلے ایک روزہ فرض تھا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ تھا، پھر ہر قمری مہینے کے 3 روزے فرض کر دیے گئے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ پھر اللہ پاک نے ماہ سیام، ماہ رمضان کے روزے فرض فرما دیے گئے، باقی روزے نفلی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو یہ خیال نہ کرنا کہ روزے صرف تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں روزہ رکھتی تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک روتے رہے۔ گرم اور سرد ہواؤں نے، موسموں کی تبدیلی نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کالا کر دیا۔ اب جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم غم نہ کھا، تو 3 روزے رکھ، تیرا جسم صاف اور نوری بن جائے گا، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو جسم کا تیسرا حصہ صاف ہو گیا۔ 15 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو جسم کا آدھا حصہ صاف ہو گیا۔ جب 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم صاف اور نوری بن گیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہر مہینے کے یہی 3 روزے رکھے گا تو وہ بیماریوں سے بچا رہے گا، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی روزے رکھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سال میں 40 روزے فرض تھے۔ آپ کی امت کے لوگ 40 روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزے سے ہوتے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے آخر میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کل سے جو مہینہ شریف آ رہا ہے شہر اللہ، یعنی کہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں اگر کوئی شخص
ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی ایک نوافل ادا کرے گا تو ایک نوافل کا فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو نیکی کرنے اور عبادت کرنے سے نہ روک سکے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں جنت کے 8 دروازے کھول دو اور نیکی کرنے والوں کے لیے محلات بناؤ، اور حوروں سے کہو کہ ہر دن ان نیک لوگوں کا انتظار کریں کہ جو میری رضا کے لیے میری عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہو اور لوگ جہنم سے نجات پا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور جب افطار کرتا ہے، افطار کے وقت کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جب روزہ دار کسی دوسرے شخص کا روزہ افطار کروائے گا تو وہ زمین اور آسمان جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو میں اسے اس وقت حوض کوثر کا جام پلاؤں گا کہ جس دن وہ بھوکا اور پیاسا ہوگا، قیامت کے دن جس دن بھوکا اور پیاسا ہوگا، اور جب وہ حوض کوثر کا جام پیے گا تو پھر وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے گا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر عبادت کا ثواب مقرر کر دیا ہے، مگر روزے کی جزا کے بارے میں ارشاد ہوا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ انسان حج کرے گا، حج کے بدلے جنت ملے گی، زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ کے بدلے جنت ملے گی، نماز پڑھے گا، نماز کے بدلے جنت ملے گی، جتنی بھی نوافلی عبادت کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، سب کے بدلے جنت ملے گی۔ مگر جو روزہ رکھتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، روزہ دار کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو میں بروز قیامت اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ۔ روزہ دار کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، بروز قیامت روزہ دار کو اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے روزہ دار، تو میرے لیے بھوکا رہا، تو میرے لیے پیاسا رہا، تو نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن کی تلاوت کی، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر دن اور رات میری رضا کی تلاش میں لگا رہا، تو اللہ پاک روزہ داروں سے فرمائے گا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آؤ میں آج تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، ڈھال پر دشمن کا وار روکا جاتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے یہ ڈھال شیطان سے ہے، یہ ڈھال گناہوں سے ہے، یہ ڈھال برائیوں سے ہے، کہ روزہ دار ہر گناہ، ہر برائی، ہر طرح کے گناہ سے بچا رہتا ہے جو روزہ دار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام اس کا رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 روزے ہیں، ان میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ انسان کو پکار کر کہتی ہے کہ آؤ میری رحمت کے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ انسان پر اللہ کی ایسی رحمت نازل ہوتی ہے کہ انسان کی عقل سے دور ہے کہ اس کا شمار کرے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، کہ ماہ رمضان کا جو درمیانی حصہ ہے، یعنی کہ 11 سے لے کر جو 20 تک روزے ہیں، ان میں اللہ پاک کی بخششیں انسان کو بلا کر کہتی ہیں، گناہ گاروں کو پکار کر کہتی ہیں کہ آؤ بخشش مانگ لو۔ اور اللہ پاک اگر کوئی ان 10 روزوں میں 11 سے لے کر 20 تک اللہ پاک کی بخششیں مانگتا ہے تو وہ انسان بخشا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آخری عشرے کے بارے میں فرمایا کہ آخرہ عتق من النار، کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ محرم، اس کا رمضان کا ہر ایک دن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت اور بافضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتیں ہر گھڑی انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ وقت کی قلت ہے،
روزہ دار، روزہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے کیوں روزے ہم پر فرض کیے گئے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف ہم نے صبح سحری کھا لی، بھوکے پیاسے رہے، اس کا مطلب روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ظاہر اور باطنی جو ہے صفائی، دل کی بھی صفائی ہو اور باہر سے بھی انسان گناہوں سے بچا رہے، وہ روزہ ہے۔ جسم کے ہر ایک اعضے کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا یہ روزہ ہے کہ انسان اس سے کوئی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ زبان کا یہ روزہ ہے کہ اس سے جھوٹ، چغلی، غیبت، چوری، کوئی بھی طرح طرح کی ایسا کام نہ کرے۔ ہاتھوں کا یہ روزہ ہے اور پیروں کا کہ ان سے کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ دار صرف وہی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں مگر ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ روزہ رکھتے تو ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر وہ جھوٹ سے نہیں بچتے، چغلی سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں۔